الحمد سے والناس تلک یاد کیا ہے، قرآن کے انوار سے دل شاد کیا ہے۔ اللہ ہمیں خوب عمل والا بنا دے، اللہ سے پھر رو کے یہ فریاد کیا ہے، اللہ سے پھر رو کے یہ فریاد کیا ہے۔ کچھ مرتبہ حاصل مجھے دنیا میں اگر ہے، استاد تیری محنت و شفقت کا ثمر ہے۔ کلام الہی قرآن مجید کے سچے قدردان معزز طالبات و طالبین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 دو آیتوں کی تلاوت فرما کر ان کا مفہوم و خلاصہ سماعت فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اب آپ اس کو دھیرے دھیرے پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، پھر دونوں کو اخفا کے ساتھ پڑھیے، نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز طالبین قرآن، آیتوں کا خلاصہ سننے سے پہلے پچھلے قرآنی پروگرام میں بیان کیے ہوئے واقعے کو ذہن میں مستحضر کر لیں، یعنی بنی اسرائیل میں پیش آیا ہوا قتل کا واقعہ اور قاتل کے نامعلوم ہونے کا معاملہ اور اس کی دوسری تفصیلات۔ اب ان آیتوں میں اسی واقعے کو یاد دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیلو، ذرا وہ زمانہ یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کا خون کر دیا اور اپنی برات کے لیے ایک دوسرے کو قتل کا ملزم ٹھہرا رہے تھے، ایک دوسرے پر تہمت ڈالنے لگے تھے، مگر اللہ کا فیصلہ یہ تھا اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے تھے اس کو ظاہر کر دیا جائے اور قاتل کا پتہ بتا دیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قاتل کا پتہ معلوم کرنے کے سلسلے میں تم کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا کچھ حصہ مقتول کے جسم سے لگا دو۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ گائے کی زبان یا گائے کی دم کی جڑ والا حصہ مقتول کے جسم سے لگایا گیا۔ جیسے ہی گوشت لگایا گیا، مقتول زندہ ہو گیا، اپنے قاتل کا نام اور اس کی تفصیلات بتا دیا۔ قاتل نے بتایا
کہ اس کے 2 چچازاد بھائیوں نے اس کا قتل کیا ہے۔ چنانچہ ان قاتلوں کو شرعی مسئلے کے مطابق اس کی میراث سے محروم کیا گیا اور قصاص میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مقتول نے قاتلوں کے نام اور ان کی تفصیلات بتانے کے بعد فوراً ہی مر گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر یقین نہیں کرتے ہیں، انہیں اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جس طرح اس مردے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے، اسی طرح ہر مرنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں ضرور زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ موقع بموقع اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں دکھاتے جاتے ہیں تاکہ تم لوگ عقل سے کام لے کر اس نتیجے پر پہنچو کہ جو ایک جان کے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ تمام مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ معزز طالبین قرآن، اس واقعے کا ایک حصہ بننے والا ایک واقعہ سنانا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ واقعہ قرآن میں آئے ہوئے اصل واقعے کو سمجھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، تاہم اس واقعے کا سنانا فائدے سے خالی بھی نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، جیسا کہ آپ نے بنی اسرائیل کے واقعے میں سنا کہ قتل کے واقعے میں قاتل کا پتہ چلانے کے لیے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، پھر جب مقتول کے لوگوں کے مختلف سوالات کے نتیجے میں مختلف اوصاف والی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور مقتول کے لوگ ویسی گائے تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، تلاش کر رہے تھے، تو آخر کار ویسی گائے ایک نوجوان کے پاس مل گئی۔ اس نوجوان نے اس گائے کی قیمت یہ طے کی کہ گائے کی کھال بھر کر سونا دیا جائے، چنانچہ انہوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے وہ گائے خرید لی۔ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان بہت ہی غریب آدمی تھا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کیا کرتا تھا۔ جب وہ اپنی اس گائے کو بڑی بھاری قیمت میں بیچا تو اپنے وقت کا بڑا مالدار بن گیا۔ کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ اپنے والدین کا بڑا فرما بردار اور خدمت گزار لڑکا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تنگدستی کو خوشحالی سے بدل دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی محبت، ان کی خدمت گزاری اور ان کی فرما برداری ایسی زبردست نیکی ہے کہ اس کا صلہ آخرت سے پہلے اسی دنیا میں ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے آج ہی واٹس ایپ پر ایک میسیج پر نظر پڑی جس میں لکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ معیشت و روزی میں بڑھوتری اور برکت کا ایک بڑا سبب والدین کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ والدین کی اطاعت گزار اور فرما بردار اولاد روزی روٹی کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوتی، اور جو اولاد والدین کی نافرمانی کرنے والی ہو وہ ایک نہ ایک دن روزی روٹی کی پریشانی میں مبتلا ہو کر رہتی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کی اطاعت و فرما برداری، ان سے محبت اور ان کی خدمت گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کی پہچان میرے رب کا قرآن ہے، سب کے دلوں کی جان میرے رب کا قرآن۔ سبسکرائب کر دو اب، بیل آئیکن بھی دبا دو اب، کر لو ثواب کی نیت آگے بھی پہنچا دو اب، سنتے رہو اب قرآن ہے سب کے دلوں کی جان۔